ہجرت کے چوتھے سال سفر کے مہینے میں دو دردناک واقعات پیش آئے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ پہنچایا، جن میں سے پہلا واقعہ رجی ہے جس میں قبیلہ عدل اور قارہ کے لوگوں نے غداری کی، اور دوسرا واقعہ بیر معونہ کا واقعہ ہے۔ بیر معونہ کا واقعہ یہ ہے کہ ابو برا عامر ابن مالک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایہ پیش کیے، تحفے تحائف پیش کیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا اور اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے نہ تو قبول کیا اور نہ ہی ناگواری کا اظہار کیا، اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ اپنے چند اصحاب کو اہل نجد کی طرف بھیج دیں اور وہ لوگ جا کر انہیں اسلام کی دعوت دیں تو مجھے امید ہے کہ وہ لوگ دعوت قبول کر لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نجد والوں سے خطرہ اور اندیشہ ہے۔ عامر ابن مالک نے کہا کہ میں ان کو یعنی ساتھ جانے والوں کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کو اس کے ساتھ روانہ فرما دیا۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ یہ 70 صحابہ وہ تھے جو دن بھر لکڑیاں چنتے تھے اور شام کو انہیں بیچ کر اصحاب صفہ کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے، اور رات کا کچھ حصہ درس قرآن میں گزارتے تھے اور کچھ حصہ تہجد اور قیام اللیل میں گزارتے تھے۔ یہ 70 صحابہ بیر معونہ میں جا کر ٹھہر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کے وقت عامر ابن طفیل کے نام، جو قبیلہ بنو عامر کا سردار تھا، جس قبیلے سے ابو برا عامر ابن مالک کا تعلق تھا، ایک خط بھی بھیجا تھا۔ بیر معونہ سے حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ وہ خط لے کر عامر ابن طفیل کے پاس گئے۔ یہ دشمن خدا بڑا ہی بدنصیب اور شرارتی نکلا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھنا بھی گوارا نہیں کیا اور اشارہ کر دیا۔ ایک شخص نے پیچھے سے حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ کو نیزہ مارا۔ جب حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ان کے جسم سے خون نکلنے لگا تو ان کی زبان سے نکلا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد عامر ابن طفیل نے بنو عامر کو اکسایا کہ بقیہ لوگوں کو بھی قتل کر دو، لیکن بنو عامر نے اس کی بات نہیں مانی۔ چونکہ عامر ابن مالک ابو برا نے صحابہ کرام کو اپنی پناہ دے دی تھی اور ذمہ داری اور ضمانت لے لی تھی، اس وجہ سے بنو عامر نے اس کی بات نہیں مانی۔ اس نے بنو سلیم کو اکسایا، بنو سلیم تیار ہو گئے۔ چنانچہ بنو سلیم کے قبائل رعل اور ذکوان اور بنو عصیہ یہ لوگ آئے اور بقیہ صحابہ جو وہاں موجود تھے ان کے قتل کے درپے ہو گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین باہمت، حوصلہ مند، شجاع اور بہادر تھے۔ انہوں نے لڑنا پسند کیا اور لڑتے ہوئے سارے صحابہ شہید ہو گئے۔ صرف حضرت کعب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بچ گئے، ان کو ان لوگوں نے مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ بعد میں وہ غزوہ خندق تک زندہ رہے اور غزوہ خندق میں شہادت پائی۔ دو صحابہ حضرت منذر ابن محمد اور حضرت عمرو ابن امیہ رضی اللہ عنہما، یہ دونوں حضرات چراگاہ گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے وہاں سے دیکھا کہ جو جائے وقوع ہے جہاں پر صحابہ کرام ٹھہرے ہوئے تھے اس کے اوپر پرندے اڑ رہے ہیں، پرندے منڈلا رہے ہیں، جو اس بات کی علامت تھی کہ وہاں پر کوئی حادثہ پیش آیا ہے۔ یہ دونوں حضرات آئے، جن میں سے حضرت منذر ابن محمد رضی اللہ تعالی عنہ تو لڑ کر شہید ہو گئے اور حضرت عمرو ابن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ گرفتار ہوئے۔ ان کو لوگ عامر ابن طفیل کے پاس لے گئے۔ اس نے ان کے سر کے آگے کے بال کاٹے اور یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ میری ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی نظر مانی تھی، لہذا میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ واپس مدینے آئے۔ اس واقعے کے بارے میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس واقعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا صدمہ اور غم پہنچا، اتنا صدمہ اور غم کبھی بھی کسی واقعے سے نہیں پہنچا، اور آپ ایک مہینے تک فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھتے رہے، اور قبیلہ بنو سلیم کی شاخ رعل اور ذکوان اور بنو عصیہ اور بنو لحیان جنہوں نے واقع رجی میں غداری کی تھی ان لوگوں کے خلاف بد دعا کرتے رہے۔ بیر معونہ میں جن 70 صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مبعوث فرمایا تھا، ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام حضرت عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، جن کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہجرت کے موقع پر جب آپ غار ثور میں تھے اور آخری حد تک رازداری برتی جا رہی تھی، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کو اپنا رازدار بنایا. وہ دن بھر بکریاں چراتے تھے اور شام کو غار کے پاس لے جا کر اس سے دودھ دوہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پلاتے تھے. غار ثور سے نکلنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف بڑھے ہیں تو اس ہجرت کے سفر میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ لیا. غزوہ بدر اور غزوہ احد میں بھی انہوں نے شرکت کی. ان کی اسی اہمیت اور فضیلت کی وجہ سے اور ان کے اسی مقام کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 70 صحابہ کو اس سفر کے لیے منتخب کیا تھا ان میں ایک یہ بھی تھے جبار ابن سلمہ جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا. حضرت عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل ہیں. ان کا خود بیان ہے کہ جب میں نے انہیں قتل کیا تو ان کی زبان سے نکلا فزت واللہ، اور ان کی لاش آسمان کی طرف اٹھ گئی. ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی لاش آسمان کی طرف اٹھتی چلی گئی یہاں تک کہ آسمان بھی نیچے محسوس ہونے لگا اور ان کی لاش اوپر چلی گئی. اور پھر فرشتوں نے انہیں چھپا لیا اور انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ ملی. بخاری شریف میں جو روایت ہے اس میں وضع کا لفظ بھی ہے کہ لاش پہلے بلند ہوئی پھر زمین پر آ گئی. تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ ان کی لاش پہلے بلند ہوئی اور بلند ہوتی چلی گئی اور تھوڑی دیر کے بعد پھر زمین پر آ گئی. لیکن زیادہ تر سیرندگاروں کا کہنا ہے کہ وضع کا لفظ صرف بعض روایات میں آیا ہے، زیادہ تر روایات میں وضع کا لفظ نہیں آیا ہے. لہذا ان کی لاش بلند ہوئی اور بلند ہوتی چلی گئی یہاں تک کہ فرشتوں نے انہیں چھپا لیا اور پھر کبھی بھی وہ لاش نہیں ملی. بیر معونہ کے اس واقعے میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے، بڑی عبرت ہے اور بڑا نمونہ ہے. اس میں جہاں حضرت عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے خاص اکرام کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، وہیں دوسری طرف صحابہ کرام کی جانثاری اور فداکاری کے بارے میں بھی معلوم ہوتا ہے. اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دعوت اسلام کا کام کرنے والوں کو کس قدر ہوشیار اور چوکنا رہنا چاہیے کہ دشمن کبھی بھی ان کے ساتھ غداری کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو دین اسلام پر عمل کرنے اور لوگوں کو دین اسلام کی طرف دعوت دینے کی توفیق نصیب فرمائے.